آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو کہا کہ خالد، اللہ نے تمہیں اسلام میں لایا ہے۔ جو تلوار کبھی ڈر اور طاقت کے لیے اٹھائی گئی تھی، اب وہی تلوار انصاف اور اللہ کی راہ میں چمکے گی۔ کیا سچ میں صحیح راستے پر آ گیا ہوں؟ اور اس دن خالد بن ولید نے یہ محسوس کیا کہ اب اس کی تلوار صرف ایک ہتھیار نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں چلنے والی طاقت ہے۔ کیا اب میری تلوار اسی مقصد کے لیے چلے گی جو اللہ چاہتا ہے؟ اسلام کی شروعاتی دنوں میں جب مدینہ ابھی بھی نازک تھا، رومن اور بسرا کی بڑی طاقتوں نے مسلمانوں کو مٹانے کی ٹھان لی تھی۔ یہی تھی جنگ موتا کے صبح۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، زید فوج کے سردار ہوں گے، اگر زید شہید ہو تو جعفر جھنڈا اٹھائیں گے، اگر جعفر بھی شہید ہو تو عبداللہ بن رواحہ، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر جو سمجھدار اور قابل ہو وہ فوج کی قیادت کرے۔ 3000 ایمان والے دل، لاکھوں کی فوج سامنے تھی، لیکن ہر دل میں اللہ کا بھروسہ تھا، مگر ان کی آنکھوں میں ڈر نہیں، بس یقین تھا۔ لڑائی شروع ہوئی، زید بن حارث نے جھنڈا اٹھایا، بہادری سے لڑتے ہیں اور پھر شہید ہو جاتے ہیں۔ زید کے بعد جعفر نے جھنڈا تھاما، دونوں ہاتھوں سے دشمنوں کو روکا اور بعد میں وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب عبداللہ بن رواحہ جھنڈا تھامتے ہیں اور وہ بھی شہادت پاتے ہیں۔ دور سے کوئی آواز دیتا ہے کہ اب جھنڈا کون اٹھائے گا؟ میں سیف اللہ ہوں، میں جھنڈا گرنے نہیں دوں گا۔ خالد نے میدان میں اترتے ہوئے سب کچھ بدل دیا۔ اس نے دشمن کی قطاریں توڑی اور اپنی ہتھ کنڈوں سے ایسے الجھنیں پیدا کیا کہ دشمن کو لگا کہ نئی فوج مدینہ سے آ گئی ہے۔ اس دن تلوار صرف خون نہیں بہا رہی تھی، وہ ایمان کی طاقت پر جھکی تھی، اور خالد بن ولید کا نام ہمیشہ کے لیے لکھا گیا، سیف اللہ، یعنی اللہ کی تلوار۔ وہ 3000 لوگ جن کے پاس صرف ایمان تھا، انہوں نے لاکھوں کے خلاف اتہاس بدل دیا، اور اللہ کی تلوار خالد بن ولید صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک مثال بن گیا۔ وہ میدان جو کچھ دیر پہلے تلواروں کی گونج سے بھرا تھا اب خاموش تھا، لیکن اس خاموشی میں ایک نئی کہانی جنم لے رہی تھی، سیف اللہ کی کہانی۔ اس نے اپنی تلوار کو زمین میں گاڑ دیا، جیسے وہ اسے کہہ رہا ہو کہ یہ تلوار اب صرف میری نہیں بلکہ یہ اللہ کی ہے، اور اس روشنی کے ساتھ ایک نیا نام آسمان پر لکھا گیا، سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔